اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ الاسلام کے عنوان سے جو اس سے پہلی نشست آپ کے سامنے آج نے ہو گئی ہے، یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اسلام کی جو بنیاد کلمہ طیبہ ہے، اس کا جو پہلا جز لا الہ الا اللہ، اس کے لا الہ الا اللہ سے تین مفہوم ثابت ہوتے ہیں: اللہ کا موجود ہونا، اللہ کا ایک ہونا، اللہ کا معبود ہونا، یعنی اللہ ہی ایک معبود برحق ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے وجود کے سلسلے میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت، سورہ انعام کی آیتیں اور سورہ نحل کی آیتیں پڑھی گئی تھی۔ اب آپ کے سامنے ایک اور بحث کا آغاز ہونے جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا جو پہلا مفہوم ہے لا الہ الا اللہ، جس سے توحید کا ثبوت ہوتا ہے، توحید ہی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور ساری کائنات کا انتظام جو ہے وہ توحید کے اوپر ہے، اور یہی بنیاد ہے اسلام کی۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر، اور اس کے علاوہ اور دوسرے لوگوں نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور تمام علماء سلف اور خلف کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، ازلی ہے، اس کی ذات، اس پہ کسی مشرک نے اختلاف نہیں کیا، کسی یہود نصارہ نے اس کے بارے میں اختلاف نہیں کیا کہ اللہ موجود ہے، واجب الوجود ہے، ازلی ہے۔ واجب الوجود کا مطلب جو ہمیشہ رہنے والا، جس کے لیے وجود ضروری ہے اور عدم اس کے لیے محال ہے، اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، نہ مشرکین نے کیا، نہ اہل کتاب نے کیا۔ اہل کتاب یعنی نہ یہود نے کیا اور نہ نصارہ نے کیا۔ عیسائیوں نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کے بارے میں، اور اس کے ذات اور اس کی ذات کے واجب الوجود ہونے کے بارے میں، ازلی اور ابدی ہونے کے بارے میں۔ اور دوسری چیز، اللہ ہی آسمانوں اور زمین، مطلب ہے کہ آسمان اور زمینوں کا مالک ہے، اور وہی پوری کائنات کا مالک ہے، وہی عرش الہی کا مالک ہے۔ اس سے بھی کسی کا اختلاف نہیں، نہ مشرک کا ہے، نہ عیسائی کا ہے، نہ قوم یہود کا ہے۔ پھر اختلاف کس چیز میں ہوا؟ اختلاف اس چیز کے اندر ہوا، اللہ کے موجود ہونے کو تو سب مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کو سب مانتے تھے، مگر اللہ ہی پوری کائنات کا منتظم ہے، وہی فرما روا ہے، وہی ایک حاکم تکوینی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اس کے کارسازی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس عقیدے کے اندر مشرکین نے بھی اختلاف کیا اور دوسروں نے بھی اختلاف کیا۔ اور نمبر 4، اللہ ہی معبود برحق ہے، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ہستی عبادت میں شریک نہیں ہے، وہی ایک معبود ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، یہی وہ توحید ہے جس میں اسلام کے چمکتے ہوئے امتیازات آپ کے سامنے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہی ایک معبود ہے، وہی ایک حاکم تکوینی ہے، وہی ایک حاکم تشریعی ہے۔
کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے اور پوری شریعت کا دار و مدار اسی ایک ذات پر ہے. وہ جو کہہ دے شریعت، جو کر دے شریعت، وہ جس کی اطاعت کو واجب کہے اس کی اطاعت واجب، جیسے انبیاء علیہ السلام، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب. وہ جس وقت جس دور میں جس نبی کی اطاعت کو واجب قرار دے اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے. توحید ایک ایسی چیز ہے جس میں اسلام کے بنیادی امتیازات نظر آتے ہیں. توحید تو یہ ہے، چونکہ مولانا محمد علی جوہر کا بہت پیارا ہے اس کے اندر کلام، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، واجب الوجود ہے، اور وہی ایک پورے کائنات کا منتظم حقیقی بھی ہے، تکوینی اور تشریعی اعتبار سے وہی حاکم ہے. اب آپ کے سامنے اس نشست میں لفظ الہ اور اس کے تعلق سے کلام پاک کی 122 آیتیں پیش کی جا رہی ہیں. اس کے لیے ہم کو کچھ اور نشستوں کے اندر چونکہ 122 آیتوں کا ایک ہی نشست میں اس کا بیان ہو نہیں سکتا. اب اس کے بارے میں ایک تو مولانا سید ابو العالم مودودی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں میں لفظ الہ کی بحث کی ہے. بڑی جاندار بحث ہے. اور اس کے علاوہ مولانا کی پوری تقریر میں، پوری تحریر میں تفہیم القرآن کی تفسیر میں، اور اس کے علاوہ مولانا کے بہت سارے لٹریچر میں لفظ الہ کی جو تشریح ملتی ہے وہ زبردست ہے. وہ علماء سلف اور خلف سے ملتی جلتی تشریح ہے. خیر، اب آپ کے سامنے ہم کو یہ بات پیش کرنی ہے الہ کے بارے میں. مولانا فضل الرحمان گوہر کی کتاب ہے حقیقت توحید و سنت. یہ فضل الرحمان گوہر کی جو کتاب ہے یہ دراصل اسلامی سیاست حصہ اول کا نام ہے. اس لیے کیونکہ انہوں نے اسلامی سیاست حصہ اول کا نام رکھا حقیقت توحید و سنت، اور اس کی جلد دوم کا نام ہے اسلامی سیاست. تو اب اس کے اندر انہوں نے بڑی لمبی بحث کی ہے توحید اور رسالت پر، اور بڑی جامع کتاب ہے. اس کے اندر جو ہے توحید کی حقیقت کو بھی بیان کیا، عبادت کو بھی بیان کیا، سنت کے مفہوم کو بھی بیان کیا، اللہ تعالیٰ کے خالقیت ہونے کو، اور قرآنی طرز استدلال اور سلف صالحین کا استدلال، اور دانشوران عرب کا توحید پر عقیدہ، اور بہت سارے فلاسفوں کا توحید پر عقیدہ، یعنی بہت سارے فلاسفر توحید کو مانے ہیں، اور اس کے اندر سائنس کے ذریعے بھی توحید کو ثابت کیا ہے. اور یہ کہ اس کے اندر انہوں نے بہت کچھ علمی بحثیں کی ہیں، اور فلاسفہ اسلام جیسے امام فخر الدین رازی، ابو نصر فارابی، ابو علی سینا، اور بہت سارے، اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب لوگوں کی تحقیقات کا بھی اس میں ذکر کیا ہے. اور اس کے اندر صفحہ 166 پر انہوں نے لفظ الہ کے بارے میں 122 آیتوں کا نقشہ پیش کیا ہے. تو آج آپ کے سامنے اسی کتاب کے تحت، چونکہ ہمارا مقصد اللہ کے کلام کو پیش کرنا ہے، تو اسی کتاب کے تحت 122 آیتیں پڑھی آ رہی ہیں.
کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے کا ذکر 122 آیات میں ہوا ہے۔ اب مسئلہ الوہیت یعنی اللہ کے معبود برحق ہونے کا اور ایک ہی معبود ہونے کا ذکر، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے وہ آیتیں ترتیب سے پڑھی جا رہی ہیں۔ 122 آیات سورتوں کی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا بیان، اس کے اوپر بیان کا اب یہ کیا آغاز ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حاکم تکوینی اور حاکم تشریعی ہونے کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اقرار ہی ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں وہی اقرار ہے، اللہ ہی معبود ہے، وہی حاکم اعلیٰ ہے۔ اسی لیے آج کل کے دور میں بچوں کو یہ بات ابھی سے ذہن نشین کرانا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تو سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کوئی حاکم اعلیٰ نہیں، یہ بات بھی ذہن نشین کرانے کی ضرورت ہے۔ اب چلیے لفظ الہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں 122 جگہ اس کا ذکر ہے۔ اب سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ الہ کا ذکر کیا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133۔ کیا تم گواہ تھے؟ ام کنتم شہداء، یا اور ام کنتم شہداء کا ایک ترجمہ کیا تم موجود تھے جس وقت یعقوب کو موت ہوئی؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، چونکہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، تو ان لوگوں نے کہا ہم تمہارے معبود کی اور تمہارے باپ دادا کے معبود یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق، چونکہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی یعقوب علیہ السلام کے عم محترم ہوتے ہیں، یعنی چچا، اس لیے کہ عرب کے اندر عم کا لفظ جو چچا کے لیے بولا جاتا ہے، باپ کے بڑے باپ بھائی کو بھی چچا بولتے ہیں اور باپ کے چھوٹے بھائی کو بھی چچا بولتے ہیں۔ یہ آپ کی ہندوستانی تہذیب ہے جس میں باپ کے بڑے باپ کو آیا بولتے ہیں یا بڑے ابا بولتے ہیں اور باپ کے چھوٹے بھائی کو چچا بولتے ہیں۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کے چچا اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑے ہیں، مطلب یہ کہ جو اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام سے بڑے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے اکلوتے بیٹے اور سب سے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہے، جیسا کلام پاک میں پہلے اسماعیل علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے، جیسا کہ وہ مشہور آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ نے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسا کہ 13 پارے کے اندر ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اور یہی بات تورات وغیرہ سے بھی ثابت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام آپ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ تو جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعد، یعقوب علیہ السلام کے
12 بیٹے، اس میں یوسف علیہ السلام بھی ہیں. قالوا نعبد الہک، تو انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آبا و اجداد یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، الہم واحدہ، وہ ایک ہی معبود ہے، لا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے ثابت ہوئی یہ بات کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی یہی وصیت کیا تھا کہ ایک ہی معبود یعنی الہ کی ایک ہی اللہ ہے، اسی کی پرستش کرنا. اسی طرح آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں وہاں بھی دیکھیے توحید کا ذکر ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہی معبود ہے، وہی حاکم اعلیٰ ہے، وہی رحمان رحیم ہے. رحمان جو عام رحمتیں والا، رحیم مخصوص رحمتیں والا. رحمان اگر اس سے مانگا جائے تو دے، رحیم اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ غصے میں آ جائے. رحمان بڑی بڑی چیزیں دینے والا، رحیم چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے والا. رحمان اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات ہے، رحیم اللہ کی خاص صفت نہیں ہے. چونکہ رحیم جو ہے کسی انسان کو بول سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کہا گیا، لیکن رحمان یہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اسی لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، جب کفار سے کہا گیا رحمان کو سجدہ کرو، قالوا وما الرحمن، تو انہوں نے پوچھا رحمان کیا چیز ہے؟ رحمان یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے. کسی انسان کو رحمان نہیں بول سکتے، عبد الرحمان بول سکتے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت ہے جس میں الہ کا ذکر ہے. اب آئیے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پیش کرتے ہیں، جو مشہور آیت ہے، اور وہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سارے صفات کا ذکر ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ کلام پاک کی مشہور آیت ہے، اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. اس کی حدیث میں بڑی فضیلت ہے، اور آدمی کے اوپر جب کبھی مصیبت آ جائے تو حدیث سے ثابت ہے کہ جب آدمی اس مصیبت کے وقت اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں. بہرحال اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کئی ایسے صفات کا ذکر کیا گیا ہے. چونکہ یہ آیت بچوں کو بھی یاد کرائی جاتی ہے، لیکن کاش کہ اس کا ترجمہ اور اس کی حقیقت ہمارے بچوں کے اندر اگر ذہن نشین کروائی جائے تو ہمارے بچوں کا ذہن ابھی سے اسلامی ذہن بن سکتا ہے. واقعتاً اللہ تعالیٰ کے توحید کو پیش کرنے کی بہترین آیت ہے. اب اس کے ترجمے کا ہم آغاز کرتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے
جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کا کوئی اللہ نہیں، یعنی اس کا کوئی الہ نہیں. اللہ وہ معبود ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی زندہ ہے، قیوم ہمیشہ رہنے والا ہے. یہی واجب الوجود، ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. اونگ کا مطلب اور نیند کا مطلب سو جانا آرام سے. اللہ تعالیٰ کو اونگ اور نیند دونوں نہیں آتی، چونکہ اونگ بھی ایک تھوڑی دیر کے لیے آدمی کے لیے میمی کو بہت فائدہ مند دیتی ہے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جس وقت تم کو تمہارے اوپر نیند مطلب اونگ آ گئی، تھوڑی نیند آ گئی، یہ اللہ کی جانب سے تم کو امن ہے. یہ جنگ بدر کے واقعہ ہے. اور کبھی تھوڑی دیر کے لیے بھی اونگ آ گئی تو وہ بھی انسان کے تھکنے کی علامت ہے، اور نیند آنا یہ بھی انسان کی تھکاوٹ کی علامت ہے. نیند ہونے کے بعد آدمی کی طبیعت میں پھر نشاط پیدا ہوتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی اللہ ہے جو تم کو رات میں سلاتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجْلٌ مُّسَمًّى، پھر تم کو اٹھاتا ہے تاکہ بقیہ ایام پوری کر لو. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اسی کے قبضہ قدرت میں، اسی کے کنٹرول میں. صاحب جلالین نے اس نے ایسی آیتوں کی تفسیر میں وہ کو کہتے ہیں ملکن خلقن عبیدن، یا ملکن خلقن عبیدن، یعنی ساری کائنات آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ سب کا مالک ہے، اللہ ہی سب کا بادشاہ ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس کسی کی سفارش کر سکے مگر جب اللہ کی طرف سے آرڈر سینکشن ہو جائے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس دن سب لوگ یعنی روح القدس اور فرشتے سب باندھے کھڑے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہا جب تک رحمان سے آرڈر سینکشن نہ ہو جائے. اسی کو مولانا حسرت موہانی نے کہا، رے سکوت منہ پر سب کے لگی ہوئی ہیں، خاموش بے زبان نقل و بیان والے. اس دنیا میں بہترین بولنے والے سب اللہ کے پاس عاجز. جب تک اللہ کے طرف سے آرڈر نہیں ہوگا تب تک کوئی شفاعت نہیں کرے گا، اور آرڈر ہونے کے بعد اللہ تعالی شفاعت قبول کریں گے. شفاعت کی اللہ خود اجازت دیں گے، تب جا کے شفاعت ہوگی. اور شفاعت عظمیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اس کی لمبی بحث ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کی پوری بحث کیا ہے، اور شفاعت کی 10 قسموں کا ذکر کیا ہے.
لیکن یہ جو بھی شفاعت ہوگی اللہ کی اجازت کے بعد ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے، مجبور ہو کر کسی کی شفاعت قبول کرے، زبردستی کوئی شفاعت کرے اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول کرے. یا اللہ کو حکومت کے گرنے کا اندیشہ ہے، کوئی میجارٹی کی ضرورت ہے، اللہ کو حاکم کی سپورٹ کی ضرورت ہے، 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہے. اگر 2/3 میجارٹی نہیں ہے تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی حکومت گر جائے گی، ایسی بات نہیں. وہ حاکم ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، سب کو موت ہو جائے گی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن ایک ہی اللہ کی بادشاہ ہے جو اکیلا ہے، غالب ہے. ہزاروں سال تک چیختے رہتے ہوں گے اللہ تعالیٰ، این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے ظالم، کہاں ہے متکبر. ایک اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں چلے گی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ آگے اور پیچھے کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو ہوا اور جو ہوگا. ما کان وما یکون، جو ہوا اور جو ہونے والا ہے سب کا علم ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، زمین پر کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں چھپتا جس کو اللہ نہیں جانتا. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بھی ہے، وہ دلوں کے حالات کو جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر اللہ خود ہی کسی کو علم دینا چاہے اور اتنا دینا چاہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو جتنا علم دینا چاہے وہی اللہ کو، مطلب یہ کہ وہ آدمی اتنا ہی علم جانے گا جتنا اللہ دے گا. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. اور سب سے زیادہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے، صفات میں ذات میں کوئی شریک نہیں. جتنا اللہ جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جانتا. وسیع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں سے بھی زیادہ وسیع اس کی کرسی ہے. کرسی سے مراد اگر یہ کہ اللہ کا عرش لیا جائے تو بھی کوئی اعتراض نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ چونکہ بادشاہ ہے، حاکم ہے، اور اس کے لیے بادشاہ کے لوازمات میں سے کرسی بھی ہے. اور حدیث میں ہے، اور اس آیت کے تحت وہ حدیث نقل کی جاتی ہے کہ 7 آسمان 7 زمین اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک بڑے وسیع میدان میں 7 درہم چاندی کے سکے، جس کو آج کے زمانے میں انگریزی روپیے کے حساب سے آپ سمجھا سکتے ہیں کہ چند روپیوں کے سکے جیسے چند سکے پڑے ہوئے. اب آپ اندازہ کرو ایک بڑے وسیع میدان میں 7 روپیوں کی 7 درہم کی کیا حیثیت. آسمانوں اور زمینوں کی حقیقت اللہ کی کرسی کے سامنے یہ ایسی ہے. اور جس شان کی وہ کرسی ہے، مطلب جس کی وہ کرسی ہے اس کی وہ شان بھی ہے. اور میدان مزید کے اندر اللہ تعالیٰ کی کرسی بچھائی جائے گی اور اللہ کی عظمت سے وہ جو ہے وہ چڑھائے گی، وہ عظمت کا بوجھ ہوگا. وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا، چونکہ میدان مزید کی حقیقت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار اہل جنت اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دیدار کروائیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے تر و تازے چہرے اس دن اللہ کو دیکھنے والے ہوں گے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور اس دن اللہ تعالیٰ کفار کو اللہ کے دیدار سے محروم کر دیں گے. ولا یعود حفظہما، اور آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند مرتبے والا، بہت بڑی عظمت والا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور بہت بلند مرتبے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے.
اب یہ آیت پر غور کر کے دیکھیے کہ الہ کے لیے، معبود ہونے کے لیے کیا کیا چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور اللہ ہی کیوں معبود ہو سکتے ہیں، دوسرا کیوں نہیں معبود ہو سکتا ہے۔ اللہ ہی معبود ہے اور کوئی معبود نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی ہستی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی شیطان نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی دیوی نہیں، کوئی دیوتا نہیں، اور کوئی گھوڑا نہیں۔ چونکہ آج کل پیروں کے نام کے گھوڑے بھی بنائے جاتے ہیں نا، محبوب سبحانی کا گھوڑا، فلاں کا گھوڑا، نہیں، کوئی درگاہ نہیں، کوئی جھنڈا نہیں، کوئی کٹا نہیں، کوئی پنجا نہیں، اللہ ہی ایک معبود ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ معبود ہونے کے لیے، جیسا کہ اس سے پہلی والی آیت میں بتلایا جا چکا ہے، معبود ہونے کے لیے رحمان کا ہونا ضروری ہے، اور وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ اور رحمان اللہ کی خاص صفت ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ الہ وہی ہو سکتا ہے جو رحمان ہو، ویسے ہی الہ وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ ہو اور ہمیشہ رہے، ازلی بھی ہو اور ابدی بھی ہو، یعنی ہمیشہ رہنے والا، یعنی جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور الہ وہی ہو سکتا ہے جس کو اونگ نہ آئے، نیند نہ آئے، یعنی محتاجگی کا کوئی شائبہ نہ ہو اس کے اندر، محتاجگی کا شائبہ نہ ہو۔ حضرت مریم کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے جب یہ کہ اللہ تسلیم کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل کانا یاکلان الطعام، مسیح ابن مریم سوائے رسول کے اور کچھ نہیں ہے، اور آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھاتا ہے وہ محتاج ہے، بھوک کا محتاج، ہر چیز کا محتاج، اور کھانا جو کھاتا ہے وہ اسی کو نیند بھی آتی ہے، جو تھکتا ہے اسی کو نیند آتی ہے۔ اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے اونگ آتی، نہ نیند۔ تو الہ وہی ہو سکتا ہے جو جس کو اونگ نہ آئے، نیند نہ آئے، جو محتاجی بالکل نہ ہو، لا یوجد شیء، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اور الہ وہی ہو سکتا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا، اور جو کچھ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے سب کا وہ مالک ہے، حاکم ہے، مالک حقیقی ہے، حاکم حقیقی ہے، حقیقت میں وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے۔ الہ وہی ہو سکتا ہے جو دوسروں کو شفاعت کا آرڈر دے، اسے کوئی شفاعت کا آرڈر نہ دے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اور یہ سب ہوتا ہے حشر میں۔ الہ وہی ہو سکتا ہے جو ہر چیز کو جاننے والا، آگے کا بھی علم ہو، پیچھے کا بھی علم ہو، اور الہ وہی ہو سکتا ہے جس کے علم کو کوئی نہیں جان سکتا، مطلب جس کے علم کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو جتنا علم چاہے دے دے، اس کو کوئی علم دینے والا نہیں، اس کا علم ذاتی ہے، عطائی نہیں۔ آپ کا علم عطائی ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا وہ عطائی ہے۔ الہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی کرسی آسمان و زمین سے بڑھ کر کے ہے۔ اچھا، لفظ کرسی جو استعمال ہوا ہے اس سے بالعموم حکومت اقتدار کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا اردو زبان کے اندر بھی کرسی کا لفظ بول کر کے حاکمانہ اختیارات مراد لیتے ہیں، کہ بولتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کا مزاج ہے کہ بھئی کچھ بھی کرو مگر میری کرسی کو ٹچ مت کرو، یہ بادشاہ کا مزاج ہوتا ہے، اور بولتے ہیں اس کی کرسی گر گئی، تو یہ کرسی بول کر کے جیسا اردو زبان میں حاکمانہ اقتدار مراد لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی حاکمانہ اقتدار اس سے مراد لے سکتے ہیں، اور حقیقت میں اللہ کی کرسی بھی ہے اتنی بڑی، استعارے کے طور پر آپ اس کو حاکمانہ اقتدار بھی مراد لے سکتے ہیں، اور یہاں اللہ، اور حقیقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرسی ہے، اس کا بھی انکار نہیں۔ تو الہ وہی ہے کہ جس کا اقتدار اتنا وسیع ہو، جس کی کرسی اتنی بڑی ہو، اور الہ وہی ہے کہ جس کو آسمان اور زمینوں کی حفاظت نہ تھکائے۔ الہ وہی ہے جو بہت بلند مرتبے والا، بہت عظمت والا، اس کی بلندی میں، اس کی عظمت میں کوئی شریک نہ ہو۔
تو سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی گئی. اب آئیے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 4 آیتوں میں الہ کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ الہ اللہ ہی ایک الہ ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2 الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی برائی بیان کی، ان کے باطل عقائد، باطل نظریات، باطل اعمال کی تردید کیا. سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا ذکر کیا، ان کے باطل عقائد، باطل نظریات، سب کی تردید کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وفد اجران کے موقع پر بھی اس کا کچھ حصہ جو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، یہ وفد بہت اس کا لمبا واقعہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی الہ ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، وہی زندہ ہے. الحی القیوم کی تفسیر ابھی آپ کے سامنے آیت الکرسی کے اندر ذکر کی گئی. اس کے بعد آیت نمبر 6 میں بھی اللہ تعالیٰ کے الہ کا ذکر ہے. آئیے آپ کے سامنے، وہ چونکہ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 6 کے درمیان چونکہ زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے آپ کے سامنے پوری آیتیں پڑھتے ہیں. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے اتاری آپ کے اوپر کتاب حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے کی تمام کتابوں کی. ایک نبی میں اور ایک فلاسفر میں، ایک سائنٹسٹ میں یہی فرق ہے کہ پیغمبر دوسرے آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور ایک فلسفی اور ایک سائنٹسٹ جب تک دوسرے کو جھوٹا ثابت نہیں کرتا اس کی تھیری مکمل نہیں ہوتی. اس کے پیغمبر کے پاس علم یقین ہوتا. وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے تورات اور انجیل کو اتارا. من قبل، پہلے سے یہ آسمانی کتابیں. ہدی للناس، جو لوگوں کو رہنمائی کرنے والی. وانزل الفرقان، اور اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز یعنی کلام پاک کو اتارا. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے زبردست بدلہ لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، آسمان میں بھی کوئی چیز چھپی نہیں، زمین میں بھی کوئی چیز چھپی نہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی اللہ ہے جو تم کو ماں کے رحموں میں تمہاری جیسی چاہتا ہے صورت بنا دیتا ہے. کبھی صورت باپ کے مشابہ، کبھی صورت ماں کے مشابہ، کبھی دادا کے مشابہت، کبھی خاندان کے کسی فرد کی مشابہت، کبھی پردادا کی مشابہت، کبھی نانی کی مشابہت، کبھی دادی کی مشابہت، اور کبھی کسی کی مشابہت نہیں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود، وہی اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. تو معلوم ہوا الہ وہ ہے جو ماں کے رحموں میں صورتیں بناتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں سوائے اللہ کے. جو ماں کے رحموں میں تمہاری شکلیں بناتا ہے، جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، کوئی مطلب ہے کہ اور یہ کہ کیسی صورت بناتا ہے، مختلف صورتیں اور مختلف رنگ اور بہترین انداز اور بہترین سانچے میں ڈھالتا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں انجیر، زیتون اور طور سینا اور اس امن والے شہر کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. تو الہ وہی ہے جو ماں کے رحموں میں صورتیں بنانے والا، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، تو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اب آئیے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 18ویں آیت پڑھی جا رہی ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط
لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اس آیت میں 2 جگہ لا الہ الا ہو ہے. گواہی دی اللہ نے اپنے کتب سماویہ میں بھی اللہ نے گواہی دی. اللہ نے اپنے آسمانی کتابوں کے اندر گواہی دی، اپنے کتب سماویہ میں، اور گواہی دی فرشتوں نے اپنے اذکار، اعمال اور عبادات میں. تفسیر بیان القرآن جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس کے اندر یہی بات لکھی ہے کہ گواہی دی اللہ نے اپنی کتب سماویہ میں، یعنی کتب سماویہ میں تمام آسمانی کتابوں میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے. اور تمام فرشتوں نے والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ یعنی فرشتوں نے اپنے اذکار، اعمال، عبادات میں توحید کی گواہی دی. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور انصاف کو قائم کرنے والے اہل علم نے اپنے تقریر میں، اپنی تحریر میں، اپنے اعمال میں، اپنے گفتار میں اس بات کی گواہی دی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہی غالب حکمت والا ہے. شہید اللہ گواہی دی اللہ نے، انہ کہ بے شک وہی، لا الہ نہیں کوئی معبود اور حاکم اعلیٰ، الا ہو مگر وہی. والملائکہ اور فرشتوں نے بھی گواہی دی. وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم نے جو انصاف کے قائم کرنے والے. قائم بالقسط جو اہل علم کی صفت ہے، اور یہ صفت سے آج تمام علماء کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعتاً قائم بالقسط ہیں یا نہیں، انصاف کرنا ہماری صفت ہے یا نہیں. اہل علم کو یہ جائزہ لینا ہے، چونکہ اصل اہل علم وہی ہے جو اس کے اندر قائم بالقسط کی صفت ہے. ورنہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اہل علم کے اندر تورات بھی کے والے بھی ہیں، لیکن ان کو کمثل الحمار کہا گیا. علماء بنی اسرائیل اولم یکن لهم آیۃ ان یعلم، علماء بنی اسرائیل کیا نہیں ہے ان کے پاس کوئی ایسی نشانی جس کو علماء بنی اسرائیل جانتے نہ ہو؟ تو جاننے والے نے علم صرف جاننے کا نام نہیں، علم کے ساتھ خشیت الہی پیدا ہونے کا نام ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ علماء ہی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں یہ کیا، لیس العلم عن کثرت الحدیث ولکن العلم کثرت الخشیہ. یعنی علم جو ہے کثرت خشیت الہی کا نام ہے، بہت جاننے کا نام علم نہیں. لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی غالب حکمت والا ہے. اس آیت میں 2 جگہ لا الہ الا ہو ہے. اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ عوام کا کلمہ ہے، یعنی سب کا کلمہ، اس میں خواص بھی ہے عوام بھی ہے. لیکن لا الہ الا ہو جو ہے یہ خواص کا کلمہ ہے. امام غازی رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو اپنی تفسیر کبیر کے اندر نقل بھی کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ ہی ایک معبود ہے. اس کی گواہی انبیاء علیہ السلام نے بھی دی، جیسا کہ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال بنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا. اور اللہ نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ہی ایک معبود ہے، وہی حاکم اعلیٰ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ایک الہ ہے. اور وہ اہل علم جو انصاف کو قائم کرنے والے ہیں انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. قائمًا بِالْقِسْطِ کا لفظ جو ہے اہل علم کے لیے جو استعمال ہوا ہے، اس میں ہر ایک کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور علم جو ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء کی تفسیر میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آیت بھی پیش کیا،
امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی قل هل يحسب الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بہرحال جو اللہ کا فرما بردار ہے رات اور دن، جو سجدہ کرنے والا ہے، آخرت کا خوف رکھتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال اب آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 63 پیش کی جا رہی ہے. ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا الہ واحد. ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم. اس سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 سے یہ ثابت ہے کہ الہ وہی ہے کہ جس کی گواہی اللہ نے خود دی ہے آسمانی کتابوں میں کہ وہی ایک معبود ہے. فرشتے بھی نے بھی اپنے اذکار و اعمال میں اس کی گواہی دی اور اہل علم نے بھی اس کی اپنی تحریر میں گواہی دی. اور اب اس سے یہاں یہ بات بتا رہے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ بالکل واقعات صحیح ہیں اور نہیں کوئی الہ اللہ کے سوا. وما من الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی حاکم اعلیٰ سوائے اللہ کے. بے شک اللہ وہی غالب ہے، وہ حکمت والا ہے. یہ آیت کا سیاق و سباق یہ ہے کہ یہاں وفد حجران جس کا ذکر ابھی میں نے کیا، یہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت مباہلہ دیا تو پھر یہ لوگ انکار کیے. مطلب ان کے کسی بڑے نے منع کیا کہ بھائی پیغمبر سے مباہلہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد جزیہ دینے پر یہ راضی ہوئے. تو اس سے پہلے وہی آیت کا ذکر ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر آپ سے یہ محاجہ کریں اس کے معاملے میں علم آنے کے بعد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے بارے میں اور اللہ کے الہ ہونے کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے عبداللہ اور اللہ کے رسول ہونے کے بارے میں اگر آپ سے محاجہ کریں، فقل تعالوا، آپ فرما دیجئے آؤ ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم ہماری اولاد کو بلاتے ہیں اور تم بھی تمہارے اولاد کو بلاؤ. ونساءنا ونساءکم، اور ہم بھی ہمارے عورتوں کو بلاتے ہیں تم بھی تمہارے عورتوں کو بلاؤ. وانفسنا وانفسکم، اور ہم ہماری ذات کو بلاتے ہیں تم بھی تمہاری ذات کو بلاؤ. ثم نقتل، پھر ہم مہلت دیتے ہیں، یعنی بال بچوں کو لے آئیں اور اللہ سے دعا کریں فرجع لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر اللہ کی لعنت ہو جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، فاطمہ، حسن حسین کو بھی لے کے نکلے. اس کے بعد یہ لوگ مباہلے کے لیے نہیں آئے. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ واقعات بہت صحیح ہیں. وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ وہی غالب حکمت والا ہے. فإن تولوا، اگر یہ لوگ روگردانی کریں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو بے شک اللہ بہت جانتا ہے فساد کرنے والوں کو. اس کے بعد آگے وہی آیت ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسے کلمے کی جانب جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم نہیں عبادت کریں گے سوائے اللہ کے، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور نہ ہم ہمارے بعض میں سے کسی بعض کو اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانیں گے. اگر مروگردانی کریں تو آپ فرما دیجئے گواہ رہو بے شک ہم مسلمان نہیں. یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے بعد جب قیصر روم کو خط لکھا تھا، اس وقت یہ آیت موجود تھی، اور اس خط میں آپ نے اس آیت کا ذکر بھی کیا تھا. بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ الہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اب آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی گئی. اس کے بعد سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کا ایک ہی الہ ہونے کا ذکر ہے. تو بہرحال سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ
سورہ نساء کی ایسی آیتیں جس میں اللہ کے ایک الہ ہونے کا ذکر ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 2، 6 اور 18 اور 62 آپ کے سامنے ذکر کی گئی، 4 جگہ. سورہ نساء میں 2 ہی آیتیں جس میں اللہ کے الہ ہونے کا ذکر ہے، اور ایک ہی الہ ہونے کا ذکر ہے کہ ایک ہی اللہ معبود ہے، وہی حاکم اعلیٰ ہے. اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ. سورہ آل عمران کی آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. تو معلوم ہے الہ ہونے کے لیے عزیز اور حکیم کا ہونا ضروری ہے. وما من الہ الا اللہ وان اللہ هو العزیز الحکیم. جو عزیز ہے وہی الہ ہے، جو حکیم ہے وہی الہ ہے. اللہ کے سوا کوئی نہ، اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی عزیز ہے نہ کوئی حکیم ہے. عزیز کے معنی غالب، قوت، اقتدار والا. اللہ لا الہ الا هو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی ہے، وہی ایک ہے. لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، وہ ضرور بالضرور تم کو لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہے. ضرور بالضرور تم سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے؟ تو معلوم ہوا الہ ہونے کے لیے وہی ہے جو اصدق من اللہ حدیثا، کہ جس کی بات سب سے بڑھ کر سچ ہے. اور الہ وہی ہے جو قیامت پہ سب کو جمع کرتا ہے. اور صدق جو ہے علم کا نام ہے. آپ کسی کی تصدیق کرتے ہیں تو بغیر علم کے نہیں کرتے. اللہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی اصدق من اللہ حدیثانی، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں. تو الہ میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اور اللہ ہی قیامت کے دن جمع کرے گا، اللہ کے سوا کوئی اور جمع نہیں کر سکتا. کسی انسان میں یہ قوت نہیں ہے کہ تمام کو جمع کرے. اللہ ہی جمع کرتا ہے، وہی جمع کرے گا. الہ وہی ہو سکتا ہے جو سب کو ایک ہی دن جمع کرے، اور ایسا دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں. اب آئیے سورہ نساء کی آیت نمبر 87 یعنی 87 ہے. اب آیت 171 آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، جس میں عیسائیوں کے باطل عقیدے کی تردید ہے اور اللہ کے الہ ہونے کا ذکر ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا. اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو مت کرو. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم. دین میں غلو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز فرض ہے اس کو چھوڑ دیا، اور جو چیز فرض نہیں ہے انہیں ہے اس کو فرض کا درجہ دیا. کسی کی تعریف میں حد سے آگے مبالغہ کیا، بہت ساری اس کی تفسیر ہے. اور وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں حق بات کے علاوہ کوئی اور بات مت کہو. جو بات حق نہیں ہے، اللہ کے شان نہیں ہے، وہ بات مت کہو. بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں. مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں. وہ کلمتہ، اور اللہ کے کلمہ ہیں، یعنی کلمہ کن فیکون سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. چونکہ ان کی پیدائش عام انسانوں کے جیسی نہیں ہے کہ جیسے عام انسان جو ہے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ کا واسطہ ہے، ان کی پیدائش میں والدہ کا واسطہ ہے. لیکن حضرت مریم کا نکاح ہوا نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن حضرت جبرائیل کے ذریعے کہلوایا، اور فتمثل لہا بشرا سویا. حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مکمل انسان کی شکل میں آئے، اور آنے کے بعد پھونک ماری تو حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا.
اور یہ حکم الہی کے تحت تھا، کلمہ کن فیکون مراد ہے، وہ کلمتہ، اور اللہ کا ایک رسول ہے اور اللہ کا ایک فرمان ہے یا فرمان ہے، یعنی اللہ کا کلمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اصل میں لفظ کلمہ استعمال ہوا ہے، مریم کی طرف کلمہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رحم پر یہ فرمان نازل کیا کہ کسی مرد کے نطفے سے سیراب ہوئے بغیر حمل کا استقرار قبول کر لے۔ عیسائیوں کو ابتداً یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پدر کا، بغیر باپ کے پیدا ہونے کا یہی راز بتایا گیا۔ اب یہ عیسائیوں نے یہاں پر یونانی فلسفے سے گمراہ ہو کر لفظ کلمہ کو کلام یا نطق یا کہ ہم معنی سمجھ لیا اور اللہ کی ذات و صفات کو سمجھ لیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کلمۃ، اللہ کا کلمہ ہے، القاها الی مریم وروح منہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو مریم کی طرف ڈالا ہے اور ایک روح ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ یہاں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح منہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک روح کہا گیا، اور سورہ بقرہ میں اسی مضمون کو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہہ کر کے اس کو اور زیادہ بتلایا کہ ہم نے عیسیٰ کی تائید کی روح القدس کے ذریعے۔ تو دونوں عبارتوں کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پاکیزہ روح عطا کی جو برائی سے ناشنا تھی۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، پس اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَا، اور یہ مت کہو کہ اللہ تین ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَا یعنی تین الہوں کے عقیدے کو چھوڑو، خواہ وہ کسی شکل میں تمہارے اندر پائے جاتے ہوں، کہ تم اللہ، مریم اور عیسیٰ کو الہ بول رہے ہو یا اللہ کو تین حصوں میں تقسیم کر رہے ہو، سب غلط۔ انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ وہی ایک معبود ہے، وہی ایک الہ ہے۔ انما حصر کے لیے، بے شک اللہ ہی ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے تمام عیبوں سے، وہ ہے پاک ہے وہ ذات اس بات سے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو۔ قل واللہ احد اللہ الصمد، آپ فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، دوسرے سب اس کے محتاج ہیں، چونکہ صمد کے معنی یہ ہے کہ خود بے نیاز، دوسرے سب اس کے محتاج۔ لم یلد، نہ وہ جنا، ولم یولد، نہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے اس بات سے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہو، چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا مالک ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی اللہ کام بنانے کے اعتبار سے۔ اس آیت میں غور کر کے دیکھیے، الہ وہی ہے جو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرے، یہ قدرت صرف اللہ کے پاس ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے واسطے سے ایک عیسیٰ کو رسول بنا کر، کلمہ بنا کر حضرت مریم کے رحم کے اندر القاء کر دے، روح القدس کے ذریعے اس کی تائید کرے، یعنی مضبوط کرے۔ اتنی بڑی قوت والا ہی الہ ہے، اور یہ قوت کسی کے پاس نہیں، کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ایک مکھی نہیں بنا سکتے اگرچہ یہ سب کے سب مل جائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی چھین لے جائے تو وہ روک بھی نہیں سکتے کوئی چیز۔ ضعف الطالب والمطلوب، کیا ہی کمزور عابد ہے، کیا ہی کمزور معبود ہے۔ تو الہ وہی ہے جو غیر معمولی قوت رکھتا ہے اور انوکھے انداز میں تخلیق کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جس انداز سے وہ پیدا کیا، جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ الہ وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 122 آیات میں سے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، یہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی
اور اللہ تعالیٰ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 171 سے یہ ثابت ہوا کہ الہ وہی ہے جو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، آدم کو بغیر ماں باپ کے اور یہ کہ حوا کو بغیر ماں کے، آدم علیہ السلام کے، اور یہ کہ حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جو اس کی قوت ہے، اور سب انسانوں کو عام تخلیق جیسا کہ معلوم ہے کہ ماں باپ کے ذریعے اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا۔ بہرحال یہ علیہ السلام کے بارے کی یہ دوسری نشست تھی، اور اس میں سورہ بقرہ کی 3 آیتیں، سورہ آل عمران کی 4 آیتیں، سورہ نساء کی اتنی آیتیں پیش کی، سورہ نساء کی 2 آیتیں پیش کی گئی۔ اس کے بعد والی نشست میں انشاءاللہ ہم سورہ مائدہ کی آیتیں پیش کریں گے، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف وغیرہ کی۔ بہرحال 122 آیتیں پوری پیش کرنا ہے۔ یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے، یہ پوری نشست کا، کہ اللہ کے کلام کو، اللہ نے کلام پاک کو ہدایت کے لیے اتارا ہے، اس کلام پاک کو سمجھیں اور چل پھر کر غیر مسلم کو ایمان کی دعوت، مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دیں۔ یہ مقصد ہے ہمارا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔